بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل آصف اقبال، آج کے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا دورہ سعودی عرب۔ تفصیل میں جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کو اس دورے کی دعوت سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے دی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب نے ہر اہم موقع پہ پاکستان کی مدد کی، چاہے پاک بھارت جنگیں ہوں، پاکستان کو معاشی مشکلات ہوں، زلزلے کا موقع ہو، سیلاب زدگان کی امداد کی بات ہو، سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا فرنٹ لائن اتحادی بن کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے بھی جب کبھی بھی سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت پڑی، پاکستان بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹا، جس کی سب سے زندہ مثال جس وقت بیت اللہ شریف پہ کچھ باغیوں نے قبضہ کرنے کی ناپاک جسارت کی تو پاکستانی افواج نے جس طریقے سے اس وقت اپنا یہ فریضہ سر انجام دیا وہ قابل تحسین ہے۔ اس دورے کے دوران پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے کسی امداد یا کسی گرانٹ کی بات نہیں کرے گا۔ پاکستان کے اپنے معاملات صرف تجارت پہ بات ہوگی یا سرمایہ کاری پہ بات ہوگی۔ اس میں شنید ہے، اندازہ ہے، جس پہ قمر جاوید باجوہ صاحب بات کر چکے ہیں، اور آئندہ جب عمران خان صاحب دورے پہ ہوں گے تو یادداشتوں پہ دستخط ہو جائیں گے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں کم از کم $10 بلین کی سرمایہ کاری، جس میں گوادر میں آئل ریفائنری اور پیٹرولیم مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد افغانستان کی صورتحال اور وہاں پہ امن کے سلسلے میں بھی سعودی عرب سے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے ہاٹ اس وقت مسئلہ ہے سعودی عرب کا اور ایران کا، جو ان کے تعلقات پچھلے کچھ عرصہ سے بہت زیادہ کشیدہ چل رہے ہیں، ان میں بھی برف پگھل رہی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور سی پیک میں بھی سعودی عرب کی شمولیت کی بات اس دورے کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب روزہ رسول پہ بھی حاضری دیں گے، اور پاکستان کی جو کمیونٹی سعودی عرب میں ہے وہاں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ابھی ایک آدھ دن پہلے مختلف ممالک کے سفیروں کے ساتھ بات کی ہے، جو پاکستان کے سفیر مختلف ممالک میں تعینات ہیں، ان سے بات کی ہے، اور ان میں ان کو بہت ساری معاملات کا پتہ چلا ہے جو پاکستان کی اوورسیز پاکستانی ہیں جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانوں کو خاص طور پہ سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے کام کرنا ہوگا۔ سفارت خانوں کا جو رول ہے کہ غیر ملکی جو پاکستان کے لوگ اوورسیز ہے، غیر ملکی نہیں کہنا چاہیے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو سعودی عرب کا دورہ چکا ہے، اس لیے میں صرف سعودی عرب کی ہی بات کروں گا کہ سعودی عرب میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، لیبر کے لوگ زیادہ ہیں، جو لیبر طبقہ وہاں پہ کام کر رہا ہے، میرا تعلق بھی لیبر کلاس سے ہی ہے، جو لیبر طبقہ کام کر رہا ہے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کے لیے کام کرنا۔ امبیسیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ملک کی امبیسی ہے، سعودی عرب کی امبیسی کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی کہ سعودی عرب میں کتنے پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اگر سعودی عرب کی امبیسی کے لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تو یقیناً
ان کو وہاں پہ بسنے والے پاکستانیوں کی صحیح تعداد کا بھی علم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کو ایک ٹیسٹ کرنا چاہیے، وہ سفارت کے خانے کے 3 4 یا 5 مختلف عہدیداروں سے الگ الگ بات کریں کہ پاکستانی کتنے سعودی عرب میں موجود ہیں، تو میرا یقین ہے کہ وہ صحیح تعداد نہیں بتا سکیں گے، ان کی تعداد میں ڈفرنس ہوگا۔ اگر ان کی تعداد میں ڈفرنس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے۔ جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پہ کمیونٹی کے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، عام لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایمبیسی کے لوگ، سفارت خانے کے لوگ اپنے من پسند افراد کی لسٹ بنا کے تو ان لوگوں کو جاری کر دیتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے خطاب کے دوران سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان سے ہٹ کے بھی ملاقاتوں کا شیڈیول ترتیب دیں۔ اگر یہ جدہ میں پاکستانی اسکول یا ریاض میں پاکستانی اسکول جہاں پہ بہت زیادہ جگہ اویلیبل ہوتی ہے، 4 5 5 ہزار وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو اگر اتنے اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہاں پہ عام پاکستانیوں کے بیٹھنے کی بھی کافی ساری جگہ موجود ہے، تو ان سے ملاقات کریں۔ اگر مدینہ منورہ میں بات ہو تو مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤس اس کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک تجویز ہے کہ سعودی قونصلیٹ میں کمرشل قونصلیٹ کا عملہ تبدیل کیا جائے اور نیا عملہ تعینات کیا جائے۔ اس کے لیے پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگوں کی مدد لی جا سکتی ہے اور وزارت تجارت کے لوگوں کی مدد لی جا سکتی ہے۔ نیا عملہ آئے گا، وہ نئے جوش اور نئے جذبے سے کام کرے گا۔ پچھلا جو کام ہو رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ کمرشل قونصلیٹ کا، وہ کسی بھی طرح سے اسے قابل تحسین نہیں کہا جا سکتا، تو نئے لوگوں کو موقع دیا جائے اور نئے لوگوں کو ٹاسک دیا جائے کہ وہ ہر 4 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن کا اہتمام کریں، تاکہ وہاں سعودی عرب کے لوگوں کو بہترین منڈی حاصل ہو سکے، پاکستان کو مین منڈی حاصل ہو سکے اور سعودی عرب کو پاکستانی مصنوعات سے زیادہ بہتر طریقے سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے ایک ویب سائٹ کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، جس کو جیسے B2B ٹائپ کوئی ویب سائٹ ہے، اس طریقے سے ایک ویب سائٹ بنائی جائے تاکہ جس میں پاکستان کی تمام جو ایکسپورٹ کرنے والی مصنوعات ہیں ان کا ڈیٹا اور ان کو پرووائڈ کرنے والی، ایکسپورٹ کرنے والی پاکستان سے کمپنیز کی لسٹ شامل ہو۔ یہ پاکستانی مصنوعات کو سعودی عرب میں اور تمام دنیا میں ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں چونکہ وہاں پہ زبان کے کافی سارے مسائل ہیں، پوری دنیا میں، یورپ میں کسی اور جگہ پہ تو انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن بہت سارے ممالک جن میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے وہ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں، وہ انگلش زبان پہ زیادہ ان کا عبور نہیں ہوتا۔ تو سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے ہی بات چونکہ ہو رہی ہے، تو سعودی عرب میں جو سفارت خانے میں عملہ تعینات کیا جانا چاہیے، کم از کم 50% سے زیادہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 70% تک عملہ ایسا ہونا چاہیے جو وہاں کی عربی زبان پہ عبور حاصل ہو جس کو، اور اس کے لیے ان کو 3 ماہ کا، 4 ماہ کا، 6 ماہ کا اگر پاکستان سے کورس کروا کے بھجوا دیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ وہاں کے رسم و رواج کے بارے میں بھی مکمل آگاہی رکھتے ہوں۔ سعودی عرب میں ویلفیئر اتاشی، قانونی اتاشی، ان کی تعیناتی میں بھی غور کرنا ہوگا کہ جو ویلفیئر وہاں پہ ہے، ویلفیئر کا جو وہاں پہ ونگ ہے، تو وہ جو کام کرے وہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے، ان کے مسائل کے لیے بات کرے۔ قانونی جو ہے ونگ، وہ وہاں پہ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی کسی قانونی مسئلے میں پھنس جاتا ہے
تو وہ سفارت خانے کا کام ہے کہ وہ اپنے اوورسیز کو سپورٹ کرے۔ میری معلومات کے مطابق کم از کم 25-26 لاکھ کے قریب لوگ پاکستانی اوورسیز، پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہیں، جو اربوں ڈالرز وہاں سے پاکستان بھجواتے ہیں۔ وہ پاکستان کی زبردست طریقے سے پاکستان کے زر مبادلہ کو بہتر کرنے میں بڑے اچھے طریقے سے معاون ثابت ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں۔ میری ایک تجویز یہ ہے کہ سعودی سفارت خانے میں ایک ہاٹ لائن قائم کی جائے جو 24 گھنٹے کام کرے۔ وہاں پہ جو ہاٹ لائن پہ جو عملہ ہو وہ 24 آور بیسس پہ اس کو وہاں پہ تعینات کیا جائے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو 24 گھنٹے جو انفارمیشن چاہیے ہوں وہ ان کے پاس ان کو اویلیبل ہوں۔ ایک اور بات جو مجھے وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے سعودی عرب میں اوورسیز پاکستانیوں سے ڈائریکٹ بات کر کے میرے نوٹس میں آئی ہے کہ سفارت خانوں میں یا قونصل خانوں کے باہر، جس کو ہم کہتے ہیں وہاں تو اس کو پٹیشنر رائٹر کہا جاتا ہے، تو عام زبان میں اس کو ایجنٹ مافیا کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایک عجیب ہی سلوک ان کا روا ہوتا ہے۔ چونکہ پاکستانی سفارت خانے نے وہاں پہ جو سروسز دینی ہوتی ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ کی رینیول ہو، پاسپورٹ کی رینیول ہو، یا کوئی اور معاملات ہوں، مختار نامے بنانے ہوں، یا جو بھی چیزیں بنانی ہوں، وہ فارم وہاں پہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، جبکہ وہ فارم وہاں پہ کاؤنٹرز پہ اویلیبل ہونے چاہیے کہ جو بندہ جس کو ضرورت ہے وہ وہاں سے فارم اٹھائے اور فارم بھر لے۔ اور جو ایجنٹ مافیا ہوتا ہے، وہ جو پاکستانی اوورسیز پاکستان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب سفارت خانے میں اپنے کسی مسئلے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان کو فوٹو کاپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی اگر 1 ریال کی ہے تو وہ بھی 10 ریال کی یا 15 ریال کی وہ فوٹو کاپی ان کو دیتی ہیں، جس سے اوورسیز پاکستانی کا، یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے کے بات کروں، کہ ان کا استحصال ہوتا ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چونکہ سفارت خانے کسی بھی ملک میں جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستانی یا اپنے ملک کی مصنوعات کو وہاں پہ ترویج دینے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں جو اس ملک میں اوورسیز رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کے سفارت خانوں میں یہ چیزیں تھوڑا سا ان چیزوں کا فقدان ہے، تو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کو ڈالرز کی شکل میں پاکستان کی معیشت کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی پابند بنایا جائے سفارت خانوں کو، کہ وہ فوٹو کاپیز مشین وہاں پہ لگائیں جو فری فوٹو کاپیز کر کے دیں۔ اس میں بہت زیادہ خرچے ورچے کی بات بھی نہیں ہوتی اور لوگ فیسیلیٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں بات کروں گا مدینہ منورہ میں پاکستان ہاؤس کی۔ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران پاکستان ہاؤس مسجد نبوی کی توسیع میں آ گیا، جس کو ڈیمولش کر دیا گیا، جس کے تقریباً 55 یا 60 ملین ریال جو ہے نا وہ انہوں نے پاکستان کو دی ہیں۔ اور ایک پہلے بھی پاکستان کو ایک بلڈنگ دی گئی تھی جو اسی طرح سے مسجد نبوی کی توسیع میں آ گئی تھی، اس میں بھی تقریباً 15 ملین ریال انہوں نے پاکستان کو دیے تھے، جو انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دیے ہیں۔ چونکہ یہ پاکستان جب ان کے بدلے میں بلڈنگز خریدے گا تو یہ آخر میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ دورہ کامیاب ہو اور یہ دورہ خیر لے کے آئے۔ آمین۔